بدن کو مضبوط کرتا ہے ذکر اللہ، چہرے اور دل کو منور کرتا ہے ذکر اللہ، دل اور روح کی غذا ہے ذکر اللہ، دل کا زنگ دور کرتا ہے ذکر اللہ، دل کی سختی ختم کر دیتا ہے ذکر اللہ، بیمار دلوں کے لیے شفا کا باعث ہے ذکر اللہ، ذکر کرنے والا زندہ کی طرح ہے اور نہ کرنے والا مردہ کی طرح۔ ذکر آسان اور افضل عبادت ہے، ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر مدد ملتی ہے، فرشتے ذکر کرنے والے کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، ذکر کی مجلسیں فرشتوں کی مجلسیں ہیں، اللہ پاک اپنے فرشتوں کے سامنے ذکر کرنے والوں کے ذریعے مباحات فرماتا ہے، کثرت سے ذکر کرنے والا منافق نہیں ہو سکتا۔ واہ، بندوں کے دل سے مخلوق کا خوف نکال دیتا ہے اللہ پاک کا ذکر۔ ذکر شکر کی بنیاد ہے، ذکر کرنا رزق ملنے کا سبب ہے، ذکر میں مشغول رہنے والا مانگنے والوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عطا پاتا ہے، کثرت سے ذکر کرنا فلاح اور کامیابی کا سبب ہے، ہمیشہ ذکر کرنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ ذکر کے حلقے دنیا میں جنت کے باغات ہیں۔ اب کیا ادھر ادھر کی باتیں کرنی ہے، اللہ پاک کا ذکر کرنا ہے، اللہ پاک کا ذکر کرنا، مطالعہ کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ کتنا زبردست اللہ پاک کا ذکر ہے قرآن کی تلاوت کرنا۔ اب فیضان مدینہ میں آئے، ماشاءاللہ اتنا طویل سفر کر آئیں، اللہ پاک آنا قبول فرمائے۔ اب یہاں ادھر ادھر کی باتیں کرنا، فضول قسم کی باتیں کرنا لوگ کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، طرح طرح کی پوسٹیں آ جاتی ہیں، طرح طرح کی ویڈیوز آ جاتی ہیں، طرح طرح کی نیوز آ جاتی ہیں۔ اب بیٹھے جناب نیوز پہ تبصرہ ہو رہا ہے، پوسٹوں پہ تبصرہ ہو رہا ہے، فلاں پہ تبصرے ہو رہے ہیں، حاصل کچھ بھی نہیں ہے، اچھا آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے اس کو، اور پتا چلا دیکھو یہ ہو رہا ہے۔ ارے بھیا پوسٹ آئی ہے، ضروری ہے یہی ہو رہا ہو؟ بعض اوقات جو ہو رہا ہے وہ تمہیں دکھایا نہیں جاتا، جو دکھایا جاتا وہ ہو نہیں رہا ہوتا، پاگلوں کی طرح اپنے نیوز اور خبروں کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ قوم کو چلا رہی ہوتی ہے بعض خبریں، بعض نیوزیں، ہر ایک کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن میں جنرل بات کر رہا ہوتا ہوں۔ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، جنت پہ لے جانے والے اعمال کو لیں اور ایسا عمل کرے جس سے ہمارے رب کی رضا ملے، ہمیں قلبی سکون ملے، قلبی راحت ملے۔ غیبت کریں گے، چگلیاں کریں گے، تہمتیں باندھیں گے، دل آزاریاں کریں گے، دل سخت ہوگا، نیکی کی توفیق اللہ نہ کرے چلی گئی، کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا۔ ماشاءاللہ اس مبارک مہینے میں اور امیر سنت نے الحمدللہ روز کے 1100 بار درود پاک پڑھنے کا بتایا کہ بھائی اس مہینے میں کم از کم روزانہ 1100 بار درود پاک پڑھے، اگر 1100 بار نہیں پڑھ سکتے تو 500 بار پڑھے، 500 بار نہیں پڑھ سکتے کم از کم 313 بار ہی پڑھ لیں۔ وہ ساری تسبیحات ہیں۔ اب یہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، جنت میں لے جانے والے اعمال، اس میں ذکر اللہ باقاعدہ ایک وہ ہے۔ میں نے جو ابھی جو بیان کیا نا، یہ 40 فوائد بیان کیے، 3 حدیثیں بیان کی، ان کی آیت وغیرہ جو بیان کی، یہ میں نے سب یہ جو بھی بیان کیا جو آپ کے سامنے میں نے بیان کر رہا تھا، یہ تفسیر صراط الجنان سے میں نے بیان کیا، ٹھیک ہے، اسی سے بیان کیا۔ ایک ہی آیت کی یہ تفسیر تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ ہم نے قرآن کریم کی آیت بھی سنی، ترجمہ بھی سنا، تفسیر بھی سنی، اور ہمیں جو کچھ فوائد ماشاءاللہ یہاں بیان ہوئے یہ ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اب فضائل مزید بہت ہیں، جنت میں لے جانے والے اعمال، میں بتاؤں کمال کی کتاب، 2000 سے زیادہ حدیثیں اس میں، جنت میں لے جانے والے اعمال 2000 سے زیادہ حدیثیں، بڑے اے میرے پیارے اسلامی بھائیو جو اتنی دور دور سے آئیں، ایک ذہن بنا لیں، روزانہ گھنٹہ سوا گھنٹہ ہم نے مطالعہ کرنا ہے، روزانہ ڈیلی گھنٹہ سوا گھنٹہ۔ یقین مانے یہ جو مطالعہ نہیں کرتے نا، اسپیشلی میں اپنے مبلغین اور ذمہ داران سے عرض کر رہا ہوں، مطالعہ نہیں کرتے، پورا دن گزر جاتا ہے ان کا مطالعہ نہیں ہوتا۔ یہ سوشل میڈیا مطالعہ نہیں، قرآن پڑھیں نا بھائی، سب سے بڑا مطالعہ تو قرآن ہے۔ ہمارے کئی دعوت اسلامی کے مبلغین ذمہ داران ہیں، اللہ پاک ان کی کثرت کرے، ان جیسوں کی کثرت کرے، جنہوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ تفسیر صراط الجنان کا ختم کر لیا ہے۔ اور یہ دعوت اسلامی کی خوبی ہے یار، اس دور میں 10 جلد قرآن کریم کی تفسیر صراط الجنان پڑھ لینا،
یہ کہنے کو کہہ دیا میں نے بھی، آپ نے سننے کو سن لیا، پڑھا تو پتہ چلے کہ ختم کیسے ہوتا ہے یہ، وہ بھی درست قرآن پڑھ کر۔ قرآن کو درست پڑھنا، اس کے ترجمے کو اور اس کی تفسیر کو پڑھنا، یعنی دعوت اسلامی میں ہزاروں کہوں تو ہو سکتا ہے مبالغہ ہو جائے، لیکن سینکڑوں تو ہوں گے جنہوں نے یہ پوری تفسیر اول تا آخر ختم کی ہے۔ اور ہمارے یہاں فجر کے بعد جو قرآن کریم کی تفسیر کا حلقہ ہوتا ہے، اس میں کئی دفعہ یہ صلاۃ الجنان ختم ہو چکی ہے، مستقل سننے والے پڑھنے والوں کی تعداد ہے۔ آپ ان میں اور ہم ان میں شامل نہیں ہے، یہ سوالیہ نشان ہے۔ یعنی میں کوئی بادلوں کی باتیں نہیں کر رہا کہ مجھے کسی اور جہاں کی میں یہ کام ہو رہا ہے، نہیں، آپ کے میرے درمیان ہے، آپ کے میرے محلے میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ ہم تو جماعت سے معاذ اللہ فجر کی نماز پڑھنے مسجد تک میں نہیں آتے۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو فجر کے لیے اٹھاتے بھی ہیں، مسجد میں آتے بھی ہیں، جماعت سے نماز پڑھتے بھی ہیں، اور اس کے بعد فجر کے بعد تفسیر کے حلقے میں بیٹھتے بھی ہیں، دعا میں شرکت کرتے بھی ہیں، اور پھر اشراق چاش کے نوافل ادا کرتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ کوئی باہر سے آتے ہیں؟ یہ آپ بھی مجھ میں ہی ہیں بھائی، یہ ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے حلقے میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر تو کبھی رش نہیں آتا، یا اللہ میں ایسا ہو جاؤں، گاڑی والے کو دیکھ کر میں ایسا ہو جاؤں، بنگلے والے کو دیکھ کر ایسا ہو جاؤں، فلاں کو دیکھ کر ایسا ہو جاؤں، اس کو دیکھ کر ایسا ہو جاؤں، اس کو دیکھ کر ایسا ہو جاؤں۔ بھائی ان کو دیکھ کر بولو نا یا اللہ میں ایسا ہو جاؤں، میں تہجد پڑھنے والا بن جاؤں، میں پانچوں نماز جماعت سے پڑھنے والا بن جاؤں، میں تیرا ذکر کرنے والا بن جاؤں۔ ہمیں شکایت ہوتی ہے نفس و شیطان کا غلبہ رہتا ہے، گناہ سے عادت نہیں چھوٹتی۔ اللہ پاک کے ذکر کرنے والا جب تک وہ رب کا ذکر کرتا ہے، شیطان اس کو قابض نہیں ہوتا، شیطان اس کو قابو نہیں پا سکتا۔ وہ اللہ پاک کا ذکر کر رہا ہے، شیطان نہیں، اس کے اپروچ نہیں رہتی شیطان کی اس پر، مگر ہم نہیں کر رہے ہوتے۔ ہم خاموش بھی تو ہماری خاموشی بھی فضول ہے، ہماری باتیں تو وہ بھی فضول ہے۔ یعنی جنتی جنت میں جانے کے بعد بھی، جنتی جنت میں جانے کے بعد بھی جس بات پر حسرت کرے گا وہ بات ہوگی کہ اس نے دنیا میں جو وقت اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا ہو۔ ہائے ہائے، اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو آپ نیت کرو، قرآن پڑھنے کی نیت کریں، قرآن تفسیر پڑھ لیں، ایک بار پوری تفسیر پڑھ لیں، بس اب نیت کر لیں، پکا عزم کر لیں میں نے قرآن پڑھنا ہے۔ میرے غوث پاک بہت قرآن پڑھتے تھے، کیوں نہ ہم مطلب کہ اپنے رب کو یاد کریں اور اپنے پیارے حبیب، اللہ کے پیارے حبیب، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہیں، کثرت سے درود و سلام بھیجتے رہیں، زیادہ درود و سلام بھیجتے رہیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملے گی۔ کیا خوب کہا، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلو علی الحبیب۔